یمن سے مدینے تک کا سفر اکیلی عورت کرتی ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، آئیے میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جماعت، اپنے شاگرد صحابہ کرام میں حیا اور شرم کو کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھر دیا تھا۔ وہ حیا کے پیکر تھے، امن کے پیکر تھے، شرافت کے پیکر تھے۔ وہ شرافت کے پیکر کیوں نہ ہوں جن کے استاد خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ کائنات کے اندر سب سے بڑے استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور کائنات کے اندر کامیاب استاد ہیں۔ جو استاد کامیاب ہوتا ہے تو اس کے شاگرد بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ شرم و حیا کا پیکر تھے۔ ایک عورت یمن سے چلتی ہے، سینکڑوں میل کا سفر طے کرتی ہے، سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے مدینہ طیبہ، مدینہ پاک پہنچتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس عورت کو بلاتے ہیں۔ بلا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے پوچھتے ہیں، بی بی یہ بتا تم نے اتنا لمبا سفر بغیر محرم کے اکیلی تم نے کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے وہ عورت جو ہے وہ بی بی عذر پیش کرتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، چلو بی بی یہ بتا کہ تم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، سینکڑوں میل کا سفر ہے، مہینے کا یا جتنے دنوں کا بھی سفر تھا، لمبا سفر تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بی بی سے، اس عورت سے، اس خاتون سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ اس سفر کے اندر تیرا سفر کیسے گزرا، لوگوں کو تم نے کیسے پایا؟ تو قربان جائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس بی بی کا جواب سنیے۔ وہ عورت، وہ خاتون، وہ بی بی کہنے لگی، امیر المومنین میں نے جنگلوں میں سفر کیا، ویرانوں میں سفر کیا، پہاڑوں میں سفر کیا، لیکن میں نے لوگوں کو ایسے پایا جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے۔ لوگوں کا حسن سلوک تھا، لوگوں کا پیار تھا، لوگوں کے سامنے سے جب میں گزرتی تھی تو مرد اپنی آنکھیں جھکا لیتے تھے، اپنی آنکھیں نیچی کر لیتے تھے، اپنے سر جھکا لیتے تھے تو میں وہاں سے گزر جاتی تھی۔ تو یہ وہ سنہری دور تھا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے، تو ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آئیے میرے بھائیو ذرا موازنہ کریں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، ہم نے اپنی کتنی حفاظت کی ہے، اپنے ایمان کی کتنی حفاظت کی ہے، اپنی آنکھوں کی کتنی حفاظت کی ہے، ہم مسلمانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں یا درندوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ عورت جنگلوں کے اندر سفر کرتی ہے تو اس کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ آج شہر کے اندر، آج گلی کوچے کے اندر، آج بھرے بازاروں کے اندر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میرے بھائیو ذرا ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ کاش قیامت کے دن ہم اپنے نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں، کاش ہم نبی کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوں، نبی کی شفاعت سفارش کے قابل ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ نبی
فرما دے یہ میرا نہیں ہے۔ اگر نبی نے فرما دیا تو پھر وہ انسان اجڑ گیا، وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ آئیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔